دیکھیے میں نے یہ بات بہت شروع میں کلیئر کی تھی کہ دنیا کے روزگار چلتے رہیں گے، تو آپ اس چیز کو ایسے ہی بنائیں جیسے کھانا ہے، پینا ہے، ٹھیک ہے، سونا ہے، اور زندگی کے دوسرے واجبات ہیں. تو کچھ بھی ہو جائے ہم کھانا پینا نہیں بھولتے، ہم اس کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں. اس کی ویژولی آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، اور دوسرا اس کو پریکٹیکلی اٹمپٹ کرنا. ٹھیک، دونوں ہی صورتیں آپس میں ایک کنیکشن رکھتی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ویژول ایکسرسائز ہے اور اس کو فالو کر رہی ہے آپ کی پریکٹیکل ایکسرسائز. ٹھیک، اب ان پرنسپل ہم جب کسی بھی اسکرپٹ کے بلڈ کو دیکھتے ہیں، whether it is a single letter or a complex word، 2 حرفی لفظ ہے، 6 حرفی لفظ ہے، 4 حرفی لفظ ہے، اور کمپلیکس ورڈ، فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ اس کا ایک بلڈ ہے. یعنی کہ یہ شو یہ کرے گا، یہ بلڈ، یہ اسٹرکچر آپ کو اپرنٹلی یہ ویژول پرووائڈ کرے گا کہ یہ فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ ایک ہی گو میں لکھا گیا ہے. ٹھیک، چاہے اس میں 10 پیبند ہوں، 20 پیبند ہوں، واٹ ایور اٹ از. اب اس کے پیچھے بیہائنڈ دس، جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو دیر آر 2 اپروچز. ٹھیک ہے، ایک تو ان پرنسپل آپ یہ طے کر لیں کہ یہ جو بھی لکھا جائے گا وہ شو یہی کرے گا کہ یہ یک کل میں لکھا گیا. ٹھیک ہے، قلم چلا ہے ایک جگہ سے شروع ہوا ہے اور آخر تک اس نے اپنا ایک کارکردگی قلم نے دکھائی. ٹھیک، اب یہاں پہ دیر آر 2 اپروچز. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو لکھتے ہیں پارٹ وائز. ٹھیک ہے، اسٹڈی کرنے کا بھی اور لکھنے کا بھی. ٹھیک، اب جب ہم سہولت سے لکھتے ہیں تو بہرحال ان دونوں چیزوں کے لیے آپ کا ورڈ کے اسٹرکچر پہ، قلم کی چال پہ عبور ہونا، ٹھیک ہے، یہ بہت بہت آپ کے لیے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، آپ جب اس کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں قلم کی چال یعنی فرام اسٹارٹ ٹو اٹس اینڈ، اس کی جو موومنٹ ہے اس پہ آپ کی پوری گرپ ہونا، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. اس چیز کے لیے اب ہم مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. اس چیز کے لیے جب آپ سیکھ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو اسٹڈی دا اناٹمی آف دا ورڈ. یہ ریکمینڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ کے پاس ابھی فی الوقت آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آئی ہیو دا ایبلٹی کہ میں اس کو یک جنبش قلم لکھ لوں، ٹھیک ہے، اور آئی کین ڈو دس. بٹ ایز اے ٹیچر آف کیلیگرافی جو میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں آپ کو ایک پراپر اس کا پیٹرن دوں. وہ پیٹرن بگنرس کے لیے کیا ہے کہ آپ ایک ورڈ کی اناٹمی کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، اس کو پارٹ وائز اٹمپٹ کریں. ٹھیک ہے، اس سے ہوگا کیا، یہی ہوگا کہ یو ول بی ایبل ٹو absorb the structure and the anatomy of that word or the letter. جب اناٹمی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ جو ہماری ضرورت ہے کہ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم چاہیں تو اس کو پارٹ وائز لکھیں، چاہے تو ہم اس کو یک کلمی لکھیں. ٹھیک ہے، یہ بطور خطاط آپ کی مہارت ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے اسپیکٹس اگر آپ کے پاس آپ کی قلم میں جمع ہیں تو یو ول بی لیجنڈ. ٹھیک، یہ آپ کی اپنی ابیلٹی ہے کہ آپ کتنے پہلوؤں سے آ کے اس چیز کو آپ اٹمپٹ کرتے ہیں، کتنی پہلوؤں سے آ کے آپ اس کو سیکھتے ہیں. تو یہ اس چیز کا ہے کہ اب نون کو آپ یک جنبش قلم بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک، یک کلمی بھی لکھ سکتے ہیں.
لیکن میں اس صورت میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جب آپ تھوڑا وقت گزار لیں، آپ کم از کم بھی اس میں عالی یا ممتاز کے درجے پہ چلے جائیں، وہاں پہ تو ظاہر آپ کی ایک ایبلٹی خاص درجے پہ پہنچ چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی، تو وہاں پہ تو آپ کے لیے یہ تردد والا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کوئی تردد ہوگا تو بٹ اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ابھی فی الوقت ورڈ کی اناٹمی پہ جتنے پارٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، جیسے نون کو ہم نے بیسیکلی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، الف اور نیچے کا جو دائرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو دائرے کا اسٹرکچر، ٹھیک، دائرہ بیسیکلی امپورٹنٹ ہے اپنی ریگولر شیپ میں بھی۔ بیسیکلی دائرے کی 2 شیپس جو ہیں وہ استعمال ہوں گی، ایک تو اس کا جو ریگولر اسٹرکچر ہے، اور پھر اس میں جو ایک اس کا جو ریورس شیپ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ریگولر اسٹرکچر آپ دیکھتے ہیں نون میں، نون چونکہ اس کی بیس فارم بنتی ہے، اس میں پھر میں نے بتایا کہ اس کا جو اینگل ہے وہ تھوڑا سا رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف ٹلٹ کرتا ہے۔ دوسرا، اس میں ہم راؤنڈ سے مراد ایک کمپلیٹ راؤنڈ نہیں، ناٹ اسفیئر، لیکن ایک ایسی شکل جس میں شیپ وائز ایک دور پایا جاتا ہے، اس کو ہم دور کا حرف کہیں گے، لیکن جو شیپ جو شکل فالو کی جاتی ہے، جو بیس فارمیٹ ہے، وہ ہے بیسوی شکل، بیزا، انڈے کی شکل، ٹھیک ہے؟ جو انڈے کا بیس اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور یہ صرف آگے جب آپ کمپلیکس ورڈز میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، مرکبات میں جائیں گے، مرکبات میں بھی آپ کو اس کی ایک سگنیفیکنس نظر آئے گی، اس بیسوی شکل کو وہاں پہ بھی اسٹرکچرز میں اس کی بھی وہاں پہ بھی انوالومنٹ ہے، لیکن بہرحال دائرے میں، اور پھر دوسرا جو اس کا ریورس اسٹرکچر ہے وہ ہے جیم، ٹھیک، تو لیٹ می ریفریش دس، یہ میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا جاؤں کہ آپ کے لکھے گئے میں اگر آپ ایرانی نستعلیق کا ایک مخطوطہ تیار کرتے ہیں، اس میں آپ کی ایکسپرٹیز 2 چیزوں میں بڑی سمجھیں کہ کلیئرلی نظر آئیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی قسم کی جو غلطی ہے نا وہ بڑی کلیئرلی نظر آئے گی، ٹھیک ہے، اس لیے ان 2 چیزوں کو ماسٹر کرنے میں بڑی دقت، بڑی اس میں کوشش کی جاتی ہے۔ ایک ہے کشش، جسے ہمارے لوکل جو ہمارے یہاں پہ نستعلیق کی ٹرمنالوجی ہے، اس میں مد یا کشش کہا جاتا ہے، اور نستعلیق ایرانی میں اس کو کشید کہا جاتا ہے، یعنی لفظ کو کھینچ کے لکھنا، ایسے حروف جن کو کھینچ کے لکھا جاتا ہے، جیسے با یعنی بے، 5 نقطے کا ریگولر اسٹرکچر ہے، 3 یا 5 نقطے کا، لیکن جب اس کو کھینچ کے لکھا جائے گا تو وہ 9 یا 11 نقطے، اور اس میں ایک 7 نقطے کی بھی شکل ہے، لیکن وہ کیونکہ ان بٹوین ہے تو وہ میں نے کشید میں اس کو پریکٹس ہوتے نہیں دیکھا، تو 9 یا 11 نقطے کی بے لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سین ہے، سین کو کھینچ کے لکھا جاتا ہے، اس میں 7، 9 اور 11 یہ حروف کی اس میں موجود ہے ترتیب کشید کی نقطوں کے حوالے سے۔ تو یہ جو دیز 2 پوائنٹس، یہ جو 2 پوائنٹس ہیں، یہ جو 2 شیپس ہیں، ان کا اسٹرکچر وائز جو ایسٹھیٹکس ہیں جن کو آپ ڈیل کرنے جا رہے ہیں جب آپ پروفیشنل کیلیگرافر کے طور پہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی عزیز نیئر فیوچر میں، تو
وہ جب مخطوطہ تیار کریں گے تو اس میں دائرے کی اور کشش کی یعنی کشید کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہے. تو بحمد اللہ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کیا. آئی ہوپ، پہلے میں پوچھ لوں کہ آئی ہوپ کہ آپ کا جو سوال تھا شمائلہ، اس کو میں آپ تک پہنچانے کے قابل ہو سکا ہوں. ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل. اچھا شمائلہ، کائنڈلی آپ ذرا ایک نون کی پیمائش کیجیے گا، یہ جو آپ نے اوپر لکھے ہیں کہ ان کی پیمائش پوری ہو رہی ہے، کسی بھی ایک نون کی. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا چھوٹا ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے اس سے. جی 4 نقطے کی جو پیمائش ہے وہ مکمل ہو رہی ہے. جو اس کی وڈتھ ہے وہ تو 3 نقطوں والی نہیں ہے؟ جی مستر کے حساب سے اس کی اچھا لینتھ، ٹوٹل لینتھ. عمودی. جی 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 اوکے. میرے خیال ہے کچھ چھوٹے ہو رہے ہیں، جیسے یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے. الف ہے، الف ہے، الف بھی جو آپ نے اس کے شکل میں 3 نقطے لگائیں تو اوپر سے دیکھیں کہ الف جو ہے وہ چھوٹا لکھا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، تو جی اوور آل پھر سے شارٹ آف لینتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پورا دو نقطے کا ہوگا الف. الف تقریباً 1.25 نقطے. اچھا چونکہ نستعلیق میں تھوڑی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیمائش ہے اس کا معاملہ تھوڑا سینسٹیو ہے. ٹھیک ہے، تو آئیڈیلی آپ کو اس کو جتنی ہے اس کی پیمائش آپ کوشش کریں کہ میکسیمم اس کو اتنا ہی اٹیمپٹ کریں. ٹھیک ہے، تو آدھے نقطے سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. صحیح ٹھیک ہے. الف کے لکھنے میں تقریباً آدھے نقطے کا فرق آپ الف لکھ رہی ہیں، اس کا یہ تقریباً ایک نقطے یا 1.25 نقطے کا لکھا جا رہا ہے. تو یہ تقریباً 1.25 نقطے کے حساب سے بھی اس کو کریں تو یہ تقریباً آدھے نقطے کا فرق پڑ رہا ہے. اور اگر 2 نقطے پہ دیکھیں تو یہ تقریباً 1 نقطے کا یعنی 1.25 نقطے کا فرق پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹس کوائٹ کنسیڈریبل. اور یہ پھر اس سے اس کی جی اب بہتر ہے پہلے. جی مجھے ایک مسئلہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ جو اس کا پیوند ہے، جوڑ ہے، کیونکہ الف جو ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹڈ لکھا گیا ہے، یعنی الف کی شیپ تھوڑی سی یوں ہے. تو جو پھر اس میں یعنی نون جو ہے وہ بالکل ایسے ایک لائن میں نہیں آ رہا، یعنی وہ جوائنٹ پتہ چل رہا ہے. تو اس کو رواں کیسے کریں؟ دیکھیے اس کے لیے یہ چیز آپ کو تھوڑا دیکھنی پڑے گی کہ الف کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس کا ایک خاص اختتامیہ ہے. ٹھیک ہے، جی اب دیکھیے الف سے ہی ہم نے ایک اس کا جو ایک شارٹر ورژن ہے وہ جہاں پہ اڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہاں پہ پھر جی خالص الف کے اس کا دوسری شخص ہے. اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی جی اب آ رہی ہے. چونکہ اس کا شارٹر ورژن الف کا ہم نے اڈاپٹ کیا ہے یہاں پہ، جو اس کا ریگولر ورژن ہے 3 نقطے کا جو خالص الف لکھتے ہیں. تو جب یہاں پہ اڈاپٹ کریں گے تو یہاں پہ جو اس کا
تعلق ہے وہ دوسری شکل کے ساتھ ہے. we are going to join that shape to some other shape. ٹھیک ہے, جو کیا ہے, دائرہ ہے. ٹھیک ہے, جی تو یہ آٹومیٹکلی ایک سیکوینس بنتا ہے. پھر آپ کو جو اس کے ساتھ جو اتصال کا ایک سلسلہ ہے نا, جو پیبند کی شکل بنے گی, آگے آنے والی شکل گول ہے, آگے آنے والی شکل سرفیس سے تعلق رکھتی ہے. تو اس حساب سے جو پیبند کی شکل ہے وہ تھوڑی بہت اپنا اسی طرح کا چال جو ہے وہ دکھائے گی. ٹھیک ہے, تو الف کو آپ نے اس طرح اینڈ اپ کرنا ہے کہ وہ اندر کی طرف, جہاں سے آپ نے دائرہ شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کی طرف اس کا تھوڑا سا رجحان ہونا چاہیے. ٹھیک, نہ کہ باہر کی طرف. ٹھیک, دائرے کے سیکوینس میں آپ نے اس کو تھوڑا لانا ہے. اچھا, یعنی یہ تھوڑا سیدھا ہوگا, پھر اس کا جو اینڈ ہے وہ تھوڑا رائٹلی ٹلٹڈ نہیں ہوگا. نو نو, یہ بلکہ سیدھا بھی نہیں ہوگا, تھوڑا سا ہلکا لیفٹ ہینڈ سے, کیونکہ دائرہ لیفٹ کی طرف جائے گا تو ہلکا سا, بہت زیادہ بھی نہیں ہم نے گھما دینا, ہلکا سا یہ لیفٹ کی طرف اس کو ہم کر کے اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ دائرے کے سیکوینس میں آ جائے. ٹھیک ہے, صحیح. دائرہ گریجولی شروع ہوگا تو اس کی موومنٹ لیفٹ کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے جی, تو سارٹ آف اس طرح جیسے میں نے یہ لکھا ہے. جی, ایگزیکٹلی نارملی تو میں ایگزیکٹلی. الف اگر لکھتی تو میں ایسے لکھتی. جی, اب یہ بالکل جیسے اب آپ نے لکھا ہے بالکل. ٹھیک ہے, صحیح, شکریہ. اچھا سائرہ, آپ نے جو اس کا نقطے کی جو پلیسمنٹ ہے نا, یہ تھوڑی سی غلط ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا آپ اس کے اپر پارٹ میں لگائیں جو نقطہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جی سر. اٹ شوڈ بی ایکول ٹو دا, جہاں پہ آپ نون کو اینڈ کر رہی ہیں نا, وہاں جی پہ اس کا کارنر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, چونکہ اب دیکھیے جی ٹھیک. یہ شیپ وائز نون تقریباً اچھے لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اچھی جی اٹمپٹ ہے. کیونکہ جی اس میں آپ یہ ویزیبل دیکھیں گی کہ اس میں چونکہ ڈاٹ کی پلیسمنٹ کریکٹلی نہیں ہے, تو اس لیے اس کی شیپ ڈسٹرب لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جی اس کے لوور باٹم میں لکھا جا رہا ہے اس وقت, تو یہ بالکل بھی سمجھیں کہ اس کے اسٹیٹکس جو ہے نا وہ خراب ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس کو ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کے اپر پارٹ میں آپ اس کی جو مڈل اپر ہے اس میں آئے گا. جی ٹھیک ہے. جی, اب بہتر ہے. اب دیکھیں, اب آپ کو خود اس کی شیپ میں ویژول میں بڑا ذرا آپ کو چینج لگے گا. جی تھوڑا سا بہتر ہے کہ اب تھوڑا سا اور اس کو ہلکا سا, بہت زیادہ نہیں, ہلکا سا اس کو روک. اچھا عائشہ, آپ قلم کو کافی آپ پیچھے سے تھام رہی ہیں, ہلکا سا اس کو جہاں سے میدان قلم ختم ہو رہا ہے نا, بالکل یہاں سے آئیڈیلی تھوڑا سا اور بھی, تھوڑا سا مزید. ہاں بس ٹھیک ہے. اچھا, اب جہاں پہ تھوڑا سا آپ عائشہ رکیں, دیکھیں اس کو آپ ٹیسٹ کریں اس طریقے سے کہ آپ نے ہمیشہ, آپ اوور آل بھی آپ سب لوگ اس بات پہ توجہ کیجیے گا کہ جب آپ اس کو لکھیں گے دائرے کو, اس میں ہمیشہ اس کی جو بیزوی شکل ہے وہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے. آپ ایک دو نون لکھ کے آپ اس کو ذرا کمپلیٹ کریں, ایک ایگ شیپ بنائیں. اگر تو یہ دائرہ اس کی باٹم شیپ کے اکارڈنگلی بن رہا ہے تو پھر آپ نون ٹھیک لکھ رہے ہیں.
اگر یہ اسے ادھر ادھر ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ یہ اس وقت عائشہ جو آپ لکھ رہی ہیں دائرہ، جی اس تھوڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ باہر کی طرف اس شیپ سے ہٹ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، جی اس کو تھوڑا سا اس کی موومنٹ جو ہے وہ ان سائڈ ہونی چاہیے، آؤٹ سائڈ جو اسٹرکچر ہے اس کی طرف، اسٹرکچر سے آؤٹ سائڈ اس کی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ٹھیک. تو آپ اس کو ذرا ایگ ان شیپ پہ کمپلیٹ کریں، اس پہ ان میں ذرا سے آپ کوئی مارک کریں ٹھیک ہے. ڈاٹس. نہیں، ان سب میں ایک ہی مسٹیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جو اس کا 90% اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک جیسے ابھی میں نے سائرہ کو تو ان کے اوور آل لکھنے میں پرابلم نہیں تھا، لیکن ایک نقطے کی پلیسمنٹ غلط تھی، تو اس کی وجہ سے پورا جو اس کا ویژول ہے وہ افیکٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہاں سے ٹھیک نہیں. اور اس کا اینڈ پارٹ جو میں آپ کو آپ اس کے اینڈ پارٹ کو سرکل کریں ذرا. ہاں جی، اس کو تھوڑا سا ان سائڈ اس کی موومنٹ جو ہے اندر کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا باہر کی طرف اس کا ہے رجحان، تو یہ اپنی شیپ سے ہٹ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو مستر آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مستر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے. تو لاسٹ ڈاٹس اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کا دیکھیے گا جوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اوپر کے لیفٹ ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ اس میں جو ورڈ لکھیں گے تو وہ شارٹ آف لینتھ ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بھی وہی مسٹیک کی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے مشال میری؟ جی سر، آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ جتنی بھی ابھی تک بات کی ہے میں نے ریگارڈنگ آپ کے جو میں کام کو دیکھ رہا ہوں، تو اس میں ایک تو مستر کا آپ دھیان رکھیں کہ اس میں جو ڈاٹس لگائیں وہ جی کمپلیٹ اپنے ہوں اسٹرکچر میں، یعنی کہ کمپلیٹ اسٹرکچر سے مراد کہ آپ نے ان کو کارنر ٹو کارنر ٹھیک طریقے سے ہے، یہ ٹھیک 2 نقطے کا ہو، ٹھیک ہے. جی اگر میں نے اس میں پہلے بتایا کہ اگر اوور لیپ کر دیں گے تو یہ 1.5 نقطے کا ہو جائے گا، وہ ایریا مائنس ہو جائے گا جو اوور لیپ ہو. ٹھیک ہے. اگر گیپ آ جائے گا تو اس میں ایڈ ہو جائے گا، تو وہ یہ والے تھوڑے بیٹر ہیں. نقطے 2.5 نقطے کا ہو جائے. اس کی جو لاسٹ مستر ہے وہ میں نے آپ کو یہ ڈاٹس اگر آپ دیکھیں نون والے پیج پہ ذرا دیکھیں، جی اس کے جو لاسٹ پہ آپ نے ڈاٹس لگائیں یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اوکے. تو نون آپ ٹھیک لکھ رہی ہیں، لیکن اس میں کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہلکا سا شارٹ آف لینتھ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے.
تو اگر یہ اپنی مستر اپنی اسٹرکچر میں پورا ہو جی سر آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی، بیچ بیچ سے کٹ رہی ہے. تو یہ نون آپ کے زیادہ اچھے لکھے جائیں. ٹھیک ہے، اب جی اب کلیئر ہے. جی اچھا، اس میں یہ ہے کہ نون آپ نے ماشاءاللہ جو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ایک دو بلکہ کافی آپ نے اچھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جی یہ سب اوور تھوڑا سا شارٹ آف لینتھ ہیں. شارٹ آف لینتھ کیوں ہوئے ہیں کہ آپ نے مسٹر سر پھر سے آواز چلی گئی ہے. تھوڑے اپنے اسٹرکچر مستر کا ایریا جو ہے نا. ہاں جی، اب آ رہی ہے بات آپ؟ جی آتی ہے لیکن بیچ بیچ میں سے ختم ہو جاتی ہے. اچھا اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ کائنڈلی مستر کے جو نقطے ہیں نا ان کو آپ ٹھیک لگائیں. ان کے کارنرز جو ہیں وہ اوور لیپ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کی ٹھیک ہے وجہ سر. سے کیا ہو رہا ہے کہ اس مستر شارٹ آف لینتھ ہوگا تو اس کے اوپر پھر جب جو بھی آپ حروف لکھیں گے تو پورے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اوور آل آپ میں نون اچھے پہ پورے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے شیپ وائز ان کو اچھا اٹیمپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس میں جی تھینک دوسری غلطی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نقطے کی پلیسمنٹ جو ہے. ٹھیک ہے، ابھی جی میں نے سائرہ کو بھی یہی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ اس کا لوور مڈل میں نہیں ہے، یہ جو دائرے کے اندر کی پیمائش ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں جی پہ درمیان کا نقطہ آئے گا ٹھیک ہے اس جگہ پہ یا اس سے ہلکا سا اوپر آپ نقطے کی پلیسمنٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ایگزیکٹلی. ہے. اوکے تھینک یو سر. ویلکم. تو اس ہفتے کی آپ کی نون کی بھی میرا دل جو ہے وہ خوش ہے، لیکن آپ کے کام کی مشقت اطمینان کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ لوگوں کا کام اچھا ہوتا ہے تو بحیثیت استاد میری روح بھی کافی مجھے لگتا ہے کہ جو میں کوشش ٹھیک زبردست بہت اچھا لکھا ہے. عمر میں آپ کی مشق دیکھ رہا ہوں. مشق جی اللہ پاک کو ہمت پاک ایک میرا سوال تھا اس سے بس مشق سے تھوڑا سا ہٹ کے.
جی جی ضرور. سنی انک کے ساتھ میں پچھلے کچھ دنوں سے جو مشق کر رہا ہوں اس میں انک کے ساتھ تھوڑا سا اسٹرگل کر رہا ہوں کہ اس کو چونکہ ڈائلیوٹ کیا ہوا تھا تو یہ بہت جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل الف لکھ کے ابھی دائرہ بنانے کے لیے پیبند لگاتا ہی ہوں تو اس وقت تک بالکل ڈرائی ہو چکی ہوتی ہے. اور اس میں تھوڑا اس کو گاڑھا کر دیا جائے یا ٹھیک ہے اسی طرح. جی جی میں سن رہا ہوں، آپ کی آواز میں ہوئی. جی میرا کوشچن تھا کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے یہ جو سومی انک کو ڈائلیوٹ کر کے یوز کر رہے ہیں تو یہ بڑا جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے. جب ہم نے کسی مفردات میں پیبند لگانا ہے یا ایک سے زیادہ پارٹس میں لکھنا ہے تو وہ ملٹیپل جگہوں پہ مطلب وہ اس کے جہاں تھوڑا سا انک کا ڈراپ ہوتا ہے وہ فوراً ڈرائی ہو جاتی ہے. تو کیا اس کو تھوڑا سا گاڑھا کر کے یوز کر لیا جائے یا یہ ڈائلیوشن ٹھیک ہے؟ جی 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 عمیر. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بیچ میں مس ہو گئی تھی آواز آپ کی. جی میرا کوشچن تھا کہ سومی انک جو ہے ڈائلوٹیڈ فارم میں بڑا جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس کو اسی جی طرح مطلب یوز کیا جائے یا تھوڑا سا اس کو بڑھا کر لیں کیونکہ آپ تھوڑا کوشچن میں سا. کچھ پوچھ رہے تھے، کچھ ملٹیپل پارٹس کے حوالے سے آپ یہاں پہ بات آپ کی وہ کٹ کی تھی. جی جی میں کہہ رہا تھا کہ نون میں جس طرح ہم الف اور پھر دائرہ بناتے ہیں تو اتنی دیر میں ڈائلیوٹیڈ انک جو ہے وہ بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے ہاں، اس کے لیے دیکھیں یہ ساتھ ساتھ ہے. اچھا ہوا آپ نے اس بارے میں توجہ دلائی. تو یہ پوائنٹ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم نے جب ابزار میں تھوڑا سا اس پہ دیکھا تھا تو اس میں جو سب کیٹیگری جو آتی ہے ٹولز کی، اسینشلز کی، اس میں آپ کے پاس مہیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لکھنے کی کسی ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہے اس کا اثر آئے گا بیچ میں. ٹھیک. ایکسٹرنلی پھر یہ ہے کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس میں زیادہ تر جو چیز ہے وہ ہے ویدر. ٹھیک ہے، چونکہ ہمیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے ساجد صاحب. پورے سال کا جو سلسلہ ہے اس میں. جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی. جی اس میں یہ ہے کہ ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر جو ہے یہ بڑا ایک اپنا پارٹ پلے کرتا ہے. پھر اس میں اگر رینی ویدر ہے تو وہ بھی اپنا ایک پارٹ پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کولڈ ویدر ہے تو وہ بھی خاص طور پہ انک کے حوالے سے لکھنے والا اس سے کتنا افیکٹ ہوتا ہے وہ تو ایک اور بات ہے کہ خطاط انڈیویجولی اس کو کتنا پیر کرنے جوگا ہے کہ وہ موسم کی گرمی سردی سے وہ پرسنلی کتنا افیکٹ ہوتا ہے کہ ہاں گرم موسم میں اس کا مزاج کیسا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، تھک زیادہ جلدی جاتا ہے، یا
سردی زیادہ لگتی ہے، ہاتھ لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے، یہ بھی فیکٹر ہے۔ اب دوسری تیسری چیز کیا ہے کہ جو ٹولز ہیں، اسینشلز ہیں، وہ کیسے ایکسٹرنل اگر گرم کہ اس سے پہلے ایک نقطہ بیان کر دوں کہ جب آپ لکھتے ہیں تو جو واٹر کنٹینٹ ہے انک کے اندر، یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ لکھتے وقت وہ واٹر کنٹینٹ بائی دا ٹائم اس میں ڈیکریز ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو انک کے اندر وہ گریجولی ڈیکریز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس ریکوائرڈ لیول کو مینٹین کرنے کے لیے، اور دوسرا اگر اس میں ڈرائی پیریڈ ہے، ڈرائی ویدر ہے آپ کے لکھنے والے کے لیے، ٹھیک ہے، ہاٹ اینڈ ڈرائی ہے، تو اس میں پھر موسم کی وجہ سے جو واٹر کنٹینٹ ہے، جو واٹر ایواپوریٹ ہوگا، ٹھیک ہے، واٹر جو ڈرائی ہوگا، موسم وہ پھر اس کی ریشو بڑھ جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ویسے اوور آل جو پریکٹس کی وجہ سے واٹر لیول ڈیکریز کر رہا ہے، واٹر کنٹینٹ ڈیکریز کر رہا ہے انک کے اندر، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اور اگر ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر ہے اس کی وجہ سے بھی واٹر کنٹینٹ اپنے چیز میں آپ ایک چھوٹا چمچ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈراپر یوز کر سکتے ہیں۔ تو آفٹر ایوری 4 or 5 رائٹنگس، ناٹ 4 or 5 لیٹرز، جیسے آپ نے ایک دو مستر لکھ لی ہیں، ایک دو صفحے لکھ لی ہیں، تو اس کے بعد آپ اس میں 1-2 ڈراپس یا 3 ڈراپس یا 4 ڈراپس یا 4-5 ڈراپس کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ناٹ مور دین دس، کیونکہ اگر ایکسٹرا ڈائلوٹ بھی ہو جاتی ہے تب بھی وہ صحیح، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ کے لکھنے کے پروسیس کو اب بھی پھر کنٹرول نہیں ہوتا، میں کافی توانائی خرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پانی پئیں ساتھ ساتھ ایک گھونٹ، اس سے یہ ہے کہ اعصاب ذرا پرسکون رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گرمی کے موسم میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو اعصاب کو ریلیکس، ٹھیک ہے، پانی پئیں، اعصاب کو اوورال حال پہ لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی ضرور رکھیں، ٹھیک ہے، پانی سے یہ ہوگا واٹر کنٹینٹ ہے وہ انک کے اندر زیادہ سے زیادہ، اس سے یہ ہے کہ انک جو ہے وہ آپ کی بہت حد تک روان رہے گی، اس میں جو ڈرائی ہونے کا سلسلہ ہے وہ اس میں رک جائے گا۔ صحیح۔ تو اس کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ ڈسٹلڈ واٹر یوز کریں تو وہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نیٹ واٹر یوز کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ بوائلڈ ہونا چاہیے۔ آپ اپنی کیلیگرافی کے کام کے لیے جو بھی واٹر کا جو بھی آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے، وہ یا تو آپ ڈسٹلڈ واٹر خرید لیں، کیونکہ اتنی بہت زیادہ ہمیں اس کا کوئی تو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، مقدار پانی کی۔ تو ایٹ لیسٹ انک کو مینٹین کرنے کے لیے آپ ڈسٹلڈ واٹر کو یوز کریں تو وہ سب سے بہتر چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ڈسٹلڈ واٹر آپ کو اویلیبل نہیں ہے، کسی جگہ سے آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے،
تو یو کین ایٹ لیسٹ یوز بوائلڈ واٹر، اس کی بوٹل آف بوائلڈ واٹر آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کو الٹیمیٹلی یوز کر سکتے ہیں اپنے انک کے لیے بھی، اور پینے کے لیے بھی. کیونکہ سومی انک میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ سومی انک ڈیزائن کی گئی ہیں، اس میں جو فارمولا انوالو ہے وہ بیسیکلی سپورٹ کرتا ہے زیادہ جو جاپنیز ٹرینڈ ہے، جو جاپنیز پیٹرن ہے، بیسیکلی ٹرینڈ پیٹرن ہے جو ان کا لکھنے کا، ان کا جو کیلیگرافی کا جو پیٹرن ہے، جو طریقہ کار ہے، اور جو چائنیز کیلیگرافی ہے جو کہ برش کے ساتھ کی جاتی ہے. تو اس میں پھر اجزاء تو وہی ہیں، لیکن ان کا اس کا فارمولا تھوڑا وہ چینج ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں گم کا یا جو بائنڈر ہے، بائنڈر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس میں واٹر کنٹینٹ کم ہو، ڈیکریز کر جائے، تو پھر وہ جو گم کا اس میں ہے سلسلہ، جو کنٹینٹ ہے، وہ واٹر کنٹینٹ کے کم ہونے کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ آپ کے لکھنے کے عمل کو اسی طرح سے، کیونکہ وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر قلم تھوڑی اس طریقے سے نہیں چلتی. تو خاص طور پہ سومی انک کے لیے پھر آپ کو واٹر جو ہے وہ ریگولرلی ساتھ مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو لاسٹ ویک آپ میں سے میرا خیال عائشہ نے کہا تھا کہ ان کی قلم خراب ہے، تو آپ نے پھر ٹھیک کیا اپنی قلم کو؟ نہیں سر، مشال نے کہا تھا کہ ان کی قلم خراب ہے، لیکن میری بھی قلم خراب ہو گئی تھی 2 دن بعد. ٹھیک ہے، تو کیا آپ لوگوں پھر اس کو آپ نے ٹھیک کیا؟ سر کافی قلم ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ والی نئی خریدی ہے، اس کو وہ اس کی نوک تھوڑی ٹھیک ہوئی ہے وہ، لیکن ہاتھ پہ چڑھ نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو آپ نے جی جو سر، پہلے جی کہیے کہیے. جی یہ میں نے ٹھیک کرنے کی خود ہی کوشش کی تھی، آلدو یہ صحیح میں نے کٹ لگایا تھا، لیکن اس میں لکھنے میں اتنا فلو صحیح سے نہیں آ رہا تھا، تو پھر میں نے چینج کر لیا تھا. یہ میں نے کٹ کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی پہلے اس کا آپ نے رکھا تھا، کتنے جی آپ پہلے کتنے mm کی یوز کر رہی تھی؟ 5 mm کی. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی یہ 5 mm کی ہے؟ جی دونوں سیم ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں رکھ لیتے ہیں. میں آپ کو ایک تھوڑا اس پہ انسٹرکٹ کر دوں گا کہ ایٹ لیسٹ آپ کس طریقے سے. آپ لوگوں نے اپنے اسینشلز آپ کے پاس اس وقت بتائیے گا سب کے پاس کمپلیٹ ہیں؟ یعنی کہ اس میں قطزن بھی موجود ہے؟ سر قطزن نہیں مل رہا تو میں پھر ٹیبل پر رکھ کر کاٹ لیتی ہوں. ہاں، بس میں اسی چیز میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ قطزن بیسیکلی اپنی ایک اسپیشلائزڈ فارم میں تو ہمارے یہاں اویلیبل نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا لکڑی کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کے ساتھ گروپ میں انیشیلی قطزن کی وہ جو اپنی اسپیشلائزڈ فارم میں ہے جو ایک بنایا جاتا ہے قطزن، آپ اسی شیپ میں کوئی لکڑی کا ٹکڑا جو اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کچھ چاقو یا اس چیز کو استعمال کرنے کے بجائے، چونکہ ابھی آپ جو قلم یوز کر رہے ہیں وہ چھوٹا ہے سائز میں، اس کا قد چھوٹا ہے. ٹھیک ہے،
تو وہ ڈیل کرنا کو بہت مشکل چیز نہیں ہے. تو آپ چھوٹا کٹر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بی کیئرفل اس کو رکھنے کے حوالے سے بھی. ایک تو بچوں کی اس سے آپ پہنچ سے باہر رکھیں اس کو, ٹھیک ہے, سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اپنے بھی ابزار میں جب رکھیں تو کافی اس کو احتیاط سے رکھیں, ٹھیک ہے. اور جب قلم کے لیے اس کو کاٹنے کے لیے آپ استعمال کریں تو تب بھی کافی اپنے آپ کو ذرا سہولت سے اور سکون کا سانس لے کے آپ اس کو استعمال کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو اس کے بارے میں آپ کو کچھ انسٹرکشن دے دوں گا کہ آپ نے اس کو ایٹ لیسٹ قلم کو کت کیسے لگانا ہے, ٹھیک ہے. تو چونکہ ہم نے کو بہت زیادہ ایکسٹرا اس کو نہیں کرنا ہوتا, جو تھوڑا بہت خراب ہوا ہے اس پارٹ کو ہم نے علیحدہ کرنا ہوتا ہے. تو بجائے نئی قلم خریدنے کے تو اسی قلم کو آپ اچھے طریقے سے ٹھیک کر کے یوز کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویک میں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. 10-15 منٹ میں ہم اس کو لگیں گے تو انشاءاللہ وہ اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی. میرے خیال میں پھر اس ویک کے لیے میں نے آپ کی مشاق دیکھ لی, ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ کوائٹ ویل. سب لوگوں کے لیے میری طرف سے مجموعی طور پہ آفرین ہے, ٹھیک ہے. یہ اس جو کمپلیمنٹس ہیں یا جو مارکس ہیں ان کو آپ ویٹ دیں گے کہ یہ آفرین کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آفرین ہے, عالی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عالی ہے, ٹھیک. خوب ہے یعنی خوب ہے, اس کا مطلب ہے کہ خوب ہے. تو آپ کی اوور آل پرفارمنس سے میں بہت خوش ہوں اور مجھے بہت تسلی ہے کہ یہ جو میرے پاس ایک گلدستہ تیار ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنی ابھی مہک دکھا رہا ہے, یہ کھل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ نیئر فیوچر میں آپ لوگ اسی طریقے سے اپنی پوری ایکٹیویٹی کو لے کے چلیں گے تو پھر اس کا آؤٹ کم بہت دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی عزیز. تو بحیثیت استاد یہ یقین کیجئے کہ ایک تسلی ہوتی ہے, جو کہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ کلاس کی جو تھوڑی کوالٹی ہے اس کے کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے وہ تھوڑی شاید اپ ٹو دا مارک نہ رہی ہو. ٹائم اینڈ اگین سگنلز کا ایشو آ جاتا ہے یا اس طرح کی کلاس کچھ تھوڑی سی 100% جو اس کی کوالٹی ہے اس کے منعقد ہونے کے حوالے سے, لیکن وہ پھر اس حوالے سے کمی میری سائڈ پہ بھی ہے, مجھے بھی اس کمی کا احساس ہوتا ہے, میں بھی اس سے بڑا فرسٹریٹڈ ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں کے کام کی جو کمٹمنٹ ہے آپ کی جو نظر آ رہی ہے اور پھر میں اپنی جو کمٹمنٹ میں, وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اور مجھے جیسی اپنی تسلی ہے, خدا کی توفیق اور ہمت سے انسان کمزور ہے, جو بھی اس کا ارادہ ہے, جو بھی اس کی کوشش ہے, وہ خدا کی توفیق اور اس کی دی ہوئی ہمت سے. آپ لوگوں کا ماشاءاللہ مجھے جو نظر آ رہا ہے اس میں بھی کمٹمنٹ کی مجھے کوئی کمی نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. تو بحیثیت استاد یہ بہت خوشی کی بات ہے اور خوش قسمتی بھی ہوتی ہے, ٹھیک. تو میرے لیے یہ بہت بڑی تسلی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ویک میرے لیے کافی پینفل تھا. آئی لاسٹ مائی 4 month بیبی, ٹھیک ہے. تو میرے لیے کافی پچھلے 5-6 دن جو ہے کافی پینفل گزرے, ٹھیک ہے. اور لیکن بہرحال آپ کے ساتھ یہ کام کی جو انوالومنٹ ہے میری, یہ میرے لیے بہت بڑی تسلی ہے, تشفی ہے. اور میں جب آپ کے ساتھ اور اوور آل اپنے کام کے ساتھ جڑتا ہوں تو میرے اندر ایک بہت سکون اور بہت اطمینان اور طمانینت کا یہ باعث ہمیشہ سے رہا ہے, ایک علاج رہا ہے یہ. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ پاک آپ کو ہمت اور توفیق دے کہ آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں, اور یہ کمٹمنٹ
مجھ سے پہلے آپ لوگوں کی اپنے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک آپ کی اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے میں آپ کا ساتھ دے، اپنی رحمت کی چھاؤں تلے رکھے. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم. نہیں سر، تھینک یو، کوئی سوال نہیں. جی سوال تو کوئی بھی نہیں ہے. بہت ہی افسوس ہوا سن کے آپ کے بیبی کے بارے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی وائف کو، سب فیملی کو ہمت دے اور صبر دعا کرے. کریں. آپ اس موقع پر بریک لینا چاہتے تو کسی پارٹیسپینٹ کو کوئی جی اعتراض نہ ہوتا کچھ ٹائم. بالکل. نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ خاص طور پہ اس بات کا ذکر اس لیے کیا کہ میں چاہتا تو میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتا تھا کہ آئی نیڈ اے بریک، بٹ آئی ڈونٹ نیڈ اے بریک. میں اس کام میں آپ کے ساتھ یہ دیکھیے، میں اس چیز کا ہی اظہار کرنا چاہ رہا تھا بیسیکلی، کہ میں اس چیز سے دور ہوں گا تو شاید یہ میرے لیے تشفی کا باعث نہ ہو. تو کسی بھی دکھ یا غم کا میں ویسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیشہ دکھوں اور غموں سے بچا کے رکھا، اور اس کی ذات پاک کا احسان رہا. ٹھیک. لیکن یہ چیز جو ہے میرے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے جائے پناہ ہونی چاہیے. ٹھیک. یہ ایک سمجھیں کہ ہمارے لیے ایک میڈیسن ہونی چاہیے، ایک دوا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جو ہمارے کل ذہنی اور قلبی جو ایسی چیزیں ہیں جو بعض اوقات ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں، اس کا ایک کمپلیٹ کیور ہونا چاہیے. تو میں تو اس کو اسی حوالے سے دیکھتا ہوں. تو آپ کا میرا اس بات کے کہنے سے مقصد پورا یقینی طور پہ یہ تھا. آپ کے الفاظ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کا کام دیکھ کے میں جو چاہ رہا تھا، مجھے یقیناً وہ تسلی اور تشفی ملی.